ہمارے ہاں پورے ماحول میں، معاشرے میں، مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی طبقہ ہو، گھریلو زندگی ہو یا عام معاشرتی زندگی ہو، اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مذہبی حوالے سے۔ لیکن بعض اوقات وہ اختلافات دلیل سے ہٹ کر، مقصد سے ہٹ کر، وہ ایک ایسے رخ پر چلے جاتے ہیں جس کا کوئی حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا، اور محض ایک انتشار، ایک اختلاف، اپنی بات کو اوپر رکھنا، دوسرے کی بات کو نیچے رکھنا، اپنی بات کو ثابت کرنا، دوسرے کی بات کو خراب، یہ ظاہر کرنا کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ یہ آج ہمیں ہر مرحلے پہ یہ بات ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے اصول کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارے بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اور خود فقہاء کرام، جورسپروڈنس جتنے بھی ہیں ہمارے، ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے تو ان کا طرز عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے میں اس بات کو لیتا ہوں کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے افتراق۔ افتراق کے معنی ہوتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے، اختلاف کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کہی، میں نے ایک بات کہی، آپ ایک بات کو بہتر سمجھتے ہیں، میں ایک بات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ شریعت میں اختلاف بری کی چیز نہیں ہے، اختلاف رائے قطعاً کوئی بری بات نہیں، لیکن افتراق، لڑائی جھگڑے، یہ شریعت کی نگاہ میں یہ بری بات ہے، یہ خراب بات ہے۔ اسی لیے ایک کتاب ہے اخلاف ام شقاق، عربی کی کتاب ہے، اختلاف یا آپس کے لڑائی جھگڑے۔ اختلاف ہونا تو عقل مندی کی علامت ہے، اختلاف ہونا تو انسان کی سمجھداری کی بات ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر مشورہ ہو رہا ہو، اور وہ مشورہ اگر کسی مسئلے پر ہو اور وہ مسئلہ ایسا ہو جس کے اندر انسان کو اپنی عقل، غور و فکر سے کام کرنے کی ضرورت ہو، تو سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہوں پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر عقل مند بیٹھے ہوئے ہوں، سوچ بچار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں، پھر تو اختلاف رائے ہونا ایک فطری بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، تبھی تو مسئلہ کھل کر سامنے آئے گا۔ یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور سب مل کر مشورہ کرتے ہیں، تو ایک کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، اسی سے مسئلہ نکل کر سامنے آتا ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں، یہی طریقے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی حوالے سے بھی لوگ یہ بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، تو اختلاف کیوں ہے؟ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کا مسئلہ ہے، جو حدیث کا مسئلہ ہے، جو حکم، اٹل حکم قرآن پاک میں آ گیا دو ٹوک لفظوں میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہمیں اٹل طریقے سے بتا دیا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔
جس مرحلے پر آ کر قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں، اس ڈیٹیل کے اندر جہاں عقل انسانی آتی ہے، جہاں انسانی عقل کا دائرہ کار آتا ہے اور قرآن اور سنت اس مرحلے پر خاموش ہوتا ہے، وہاں پھر رائے مختلف ہوتی ہے، پھر تجاویز مختلف ہوتی ہے، اختلاف وہاں ہوتا ہے۔ اس لیے اختلاف ہونا یہ برائی کی بات نہیں ہے، اور اپنی رائے دینا یہ بہت اچھی بات ہے اگر دلائل کی بنیاد پر، لیکن غلط بات یہ ہے اپنی رائے پہ جمنا، اپنی رائے پر اڑنا، دوسرے کی بات کو غلط سمجھنا، اپنdie رائے کو صحیح سمجھنا، یہ ہے غلط بات۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک پہ حکم آیا کہ سود حرام ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی ڈیفینیشن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ ایڈیشنل اماؤنٹ لے کر آئے وہ سود ہے، ہر وہ لون جو اپنے ساتھ پروفٹ ارن کرے وہ سود ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی نئی قسم بیان کی جس کو بارٹر سیل کہتے ہیں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، ایک لمبی بحث ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ایک مرحلے پر آ کر یہ قرآن اور سنت خاموش ہو گئے۔ وہ مسئلہ یہ آیا کہ جن 6 چیزوں کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا وہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن جن 6 چیزوں کے علاوہ کا ذکر نہیں کیا، فروٹ کا ذکر نہیں کیا، سبزیوں کا ذکر نہیں کیا، ان کا حکم کیا ہو؟ اگر میں سیب کو سیب کے بدلے میں بیچوں تو کیا بیچ سکتا ہوں؟ قرآن اور سنت میں اس کا حل نہیں۔ اب یہاں اختلاف آیا جب فقہاء کرام نے بیٹھے کہ آگے کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں امام شافعی کی ایک رائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، امام احمد بن حنبل کی ایک رائے، سب کی رائے اخلاص کی بنیاد پر، سب کی رائے دلیل کی بنیاد پر، سب کا مقصد اللہ کی رضا اور مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے۔ کوئی کسی کو نیچے نہیں دکھلا رہا، کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا، ایک اپنی بات کی دلائل کی بنیاد پر کی اور بات ختم۔ یہ طریقہ ہے اختلاف رائے۔ اختلاف رائے در حقیقت یہ عقل مندی کی علامت ہے، ذہانت کی علامت ہے، اگر دلائل کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ۔ خاموش بیٹھنا، بالکل چپ بیٹھنا کہ اختلاف ہو جائے گا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہمارے سارے فقہاء کرام، علماء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آتی دنیا تک ایک ایک مسئلے کے اندر اختلاف رائے ہوا، لیکن دوسرے کا احترام سر آنکھوں پر۔ کبھی آپ ایک جملہ ان فقہاء کرام کا نہیں دکھا سکتے کہ دوسرے کی شان میں کسی کا کوئی جملہ تھا۔ ہماری کتابوں کی کتابیں بھری پڑی اس پر کہ ہر مسئلے پر ایک کی رائے، ایک کی رائے، ایک یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، دلیلوں کی بنیاد پہ۔ لیکن اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی دو ٹوک فیصلہ نہ آیا ہو، لیکن اپنی بات کہی، دلیل کے ساتھ کہیں، چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اپنی بات کو منوانا، ہماری جو غلطی ہے منواتے کہ نہیں مانو میری بات مانی کیوں نہیں گئی؟ ہمارے فلانے نے یوں کہا، اس کے تو کوئی مان نہیں رہا، اب اپنی بات کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ تعلیم کی علامت نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم دعوت کے اصولوں کو دیکھیں،
شریعت کے اصولوں کو دیکھیں تو ہمیں شریعت کے اصولوں میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی وہ اس بات کی تعلیم دی اختلاف کی صورت میں کہ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کا نام اختلاف رائے ہے، اپنی رائے کو زبردستی دوسرے کے سر پر تھوپنے کا نام، زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کا نام یہ اختلاف ہے، اپنی بات کو اوپر رکھنے کا نام اور اپنی دوسرے کی بات کو نیچے رکھنے کا نام یہ افتراق ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے جس سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تین چیزیں ہیں پیغمبرانہ اصول۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کبھی کوئی بات کریں اپنی رائے ضرور دیں، دلائل کی بنیاد پر دیں، اپنی رائے دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پیغمبرانہ اصول کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جب بھی کسی بات کو کہیں حکمت کا دامن، عقل مندی کا دامن، دانائی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تدبر کے ساتھ بات کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تدبر اور عقل مندی سے بات کرو۔ نمبر دو، اچھی نصیحتوں کے ساتھ بات کرنا، دوسروں کو چڑھانے کے انداز میں، دوسروں کو زیر کرنے کے انداز میں، دوسروں کو کے اوپر دوسرے کو محسوس ہو کہ اس نے طنز کیا، ہٹ کیا میرے اوپر، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں۔ کبھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کرنے جا رہا ہے یہ میرے پر طنز کر رہا ہے، میرے پر ہٹ کر رہا ہے، میرے کردار پر، میری شخصیت پر، میرے خاندان پر، میرے اساتذہ پر، میرے اس پر، میرے اس پر یہ کوئی اعتراض کر رہا ہے۔ یہ کام کریں گے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز ہے وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، بات ڈھنگ سے کی جائے، طریقے سے کی جائے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچو، لیکن اگر کبھی بات کرنی پڑے اور بحث کرنی پڑے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو دلائل کے ساتھ بات کرو۔ محض غصہ نکالنا، آواز زور سے نکالنا اور لڑائی جھگڑے کا ماحول اپنانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہی نہیں۔ آج ایک پیغمبر تو نہیں آئے دنیا میں، اللہ کے کتنے انبیاء کرام، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ مطالعہ کریں جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے بات کی، دشمنوں کے بیچ میں جا کر بات کی، ان کے نظریے کے خلاف بات کی، ان کے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف بات کی، لیکن کی ڈھنگ اور طریقے کے ساتھ، چڑھانے والے انداز میں نہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ تین طریقے پیغمبرانہ دعوت کے۔ نمبر ایک، حکمت اور تدبر سے بات کرنا۔ نمبر دو، اچھی نصیحتوں کے ساتھ بات کرنا۔ نمبر تین، جب بھی کوئی اپنی بات کرے تو اگر اختلاف کی نوبت آئے تو پھر دلیلوں کی بنیاد کے اوپر بات کرنا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب۔ اسی آیت کی روشنی میں علماء کرام نے تین اصول اور نکالے، وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ان اصولوں پر آپ عمل کریں گے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے دلیل کی بنیاد پر بات کرنا آئے گا، زبردستی لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ نمبر ایک اصول کہ جب بھی کوئی اختلاف کریں اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر کریں۔ یہ اختلاف رائے کا پہلا اصول ہے، اخلاص کی بنیاد پر، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، اپنی جماعت کا کلچر منوانے کے لیے نہیں۔ نمبر ایک اخلاص اور للہیت۔ نمبر دوسرا اصول
دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بات کی جائے یا اختلاف کیا جائے اس اختلاف کے اندر انسان کی اہلیت ہو، جو جس بات کا اہل ہو وہ اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے اندر اگر اس بات کی اہلیت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میری فیلڈ نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے، میں کیوں بات کروں؟ آج آپ دیکھیے ان دو اصولوں پر اگر آپ پرکھ کر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے بے شمار جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یا تو بعض لوگ بات کرتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہی نہیں ہوتا، وہ جھگڑے کو ہی ہوا دینے کے لیے کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے جھگڑوں کو ہوا دینا، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھا بھائی شور شرابہ ہوگا، ایک مہینہ اور مزے میں گزر جائے گا، یہ اس کے خلاف لکھیں گے ہم اس کے خلاف لکھیں گے، یہ اس کے خلاف بولیں گے ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ یہ کام تو جوش کا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اوس اور خزرج کی جب جنگیں ہوتی تھیں، روایات میں لکھا ہے مدینہ طیبہ میں جب اوس اور خزرج کی جنگیں چلتی تھی جزیرہ نما عرب کے اندر، تو قرب و جوار کے رہنے والے یہودی جو ہوتے تھے وہ کچھ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، کچھ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، کچھ ان کو اپنا اسلحہ بیچتے تھے، کچھ ان کو اپنے اسلحہ بیچتے تھے، ان کی جنگیں چلتی تھی، دوسروں کی دکانیں چلتی تھی۔ یہی کام آج ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا اس دنیا میں؟ ایک اس گروپ کے ساتھ ہو جائے گا، دوسرا اس گروپ کے ساتھ ہو جائے گا، کچھ اس کو اپنا اسلحہ بیچیں گے، کچھ اس کو اپنا اسلحہ بیچیں گے، اور جنگیں چلتی رہیں گی، دوسروں کی دکانیں چلتی رہیں گی۔ اور بہت سارے موقعوں کے اوپر جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان میں اہلیت نہیں ہوتی۔ اختلاف کے لیے اہلیت بھی تو چاہیے نا۔ اگر ایک ڈاکٹرز کی کانفرنس ہو رہی ہے، میں بحیثیت شرعی ایکسپرٹ کے وہاں جا کے کیا بات کروں؟ میری فیلڈ نہیں۔ ایک خاص کوئی سائنس کے موضوع کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے تو میری فیلڈ نہیں ہے، میں کیوں جا کر بات کروں؟ لیکن شریعت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنی فیلڈ ہی سمجھتا ہے، جس کو دیکھو آ کر اپنی رائے زنی کر کے چلا گیا۔ اس لیے پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے اہلیت، تیسری شرط ہے کہ قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کوئی دو رائے، دو ٹوک فیصلہ نہ ہو۔ اگر قرآن اور سنت میں دو ٹوک فیصلہ آ چکا کسی رائے کے بارے میں، پھر اس بارے میں زمانوں کو خاموش کرنا چاہیے، پھر بلا وجہ بات کرے آپ اس کو روک دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے مسئلے، اور وہ مسئلے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عمل ثابت ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں کو جائز قرار دیا، جس کو ہم اپنی فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں، حدیث شریف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مجتہد فی مسائل ہیں۔ ان میں جب دونوں باتیں ہیں، ان میں دونوں طرف کی رائے رکھنے والا انسان حق پر سمجھا جائے گا۔ کوئی انسان اس بارے میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے غلط کیا۔ مثلا آج ہمارے ملک میں بڑا میرا دل دکھتا ہے یہ مثالیں دیتے ہوئے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو بلا وجہ کے مسائل ہیں، اور اپنی توانائیاں ہم ان مسائل کے اوپر اپنی برباد کر لیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں مذہبی حوالے سے، کچھ مسائل آپ کو دیتا ہوں مثالیں سوشل حوالے سے۔ مثلا مذہبی حوالے سے بات عرض کرتا ہوں کہ زور سے آمین کہنا، آمین مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے عمل کیا۔ اب بات کیا رہے گی؟ ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے عمل کیا، اب اس بارے میں بحث کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، دونوں نے اپنی بات کے ختم کی، اب کسی کے اوپر اپنی رائے تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز رفع یدین، ہمارے مذہبی طبقوں میں بحث چل پڑی ہے بے تحاشا، دونوں عمل ثابت ہیں، بحث کس بات کی؟ لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ ہے اپنی توانائی اس کے اوپر برباد کیا چلا جا رہا ہے، توانائی اس کے اوپر اپنی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسے مسائل جو
ہماری قوم کے، ہماری ملک کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مذہبی حوالے سے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے وقت کا ضیاع ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ اور معاشرتی حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے جھگڑے قومیت کی بنیادوں پر ہیں، وہ پٹھان ہے، وہ مہاجر ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پنجابی ہے۔ اور اگر میں بحیثیت ایک قوم، کسی بھی قوم سے میرا تعلق ہے اور میری قوم کے لوگ وہ غلط کر رہے ہیں، میں اس لیے ان کی قوم کا ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں اپنی قوم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ سندھی قوم ہے، مہاجر قوم ہے، بلوچی قوم ہے، نہیں جی وہ تو اپنی قوم کا آدمی ہے، اب اس کے خلاف کیا بات کرنی ہے؟ بات دوسری صحیح کر رہا ہے لیکن یہ غلطی پر ہے، لیکن اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ قوم کا انسان ہے۔ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، قومیت ہے۔ اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں عصبیت کہا گیا۔ یہ عصبیت یہ ہے کہ اپنی جماعت کا ساتھ دینا، اپنی قوم کا ساتھ دینا غلط باتوں کے اوپر، یہ عصبیت ہے۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ حق کا ساتھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک جھگڑا پیش ہوا، دو صحابہ کرام کا جھگڑا ہوا، ایک انصاری صحابی تھے، ایک مہاجر صحابی تھے۔ انصاری صحابی کسی بات پر جھگڑا ہوا، پانی بھرنے پر کوئی مسئلہ ہوا، انصاری ایک صحابی نے دوسری صحابی کو کچھ مارا پیٹا، انہوں نے اپنے قوم کو آواز لگائی یا للانصار میری مدد کو آؤ، دوسرے نے کہا یا للمہاجرین میری مدد کو آؤ۔ قضیہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی تو تفصیل میں ہی نہیں گئے، جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور حق پر کون تھا، باطل پر کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنا غصہ کیا کہ آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، کہ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے قومیتوں کی بنیاد پر دعوت دی مدد کے لیے، انصاریوں نے انصاریوں کو کیوں بلایا، مہاجر نے مہاجروں کو کیوں بلایا، آپ نے فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، اس نعرے کو چھوڑو یہ بدبودار نعرہ ہے۔ تعلیم کیا دی کہ ہم ایک مسلم قوم ہے، فمنکم کافر فمنکم مؤمن، ہمارا کام، ہم لوگ مومن ہیں، دو قومیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، اور کوئی قوم نہیں ہے۔ یہ اصول سکھلایا کہ اختلاف قومیتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اختلاف مسلکوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اختلاف جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو، انتشار کو کبھی پسند نہیں کیا۔ اختلاف رائے بڑی اچھی چیز ہے، دلائل کی بنیاد پر احترام کے ساتھ، دوسرے کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھے، دوسرے کی عزت ہمیشہ سامنے رکھے، بات کرتے وقت دوسروں کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آنے دے، پھر اپنی بات دلائل کے ساتھ کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اپنی بات کہنے کے بعد اور دوسروں سے اختلاف کرنے کے بعد دوسرے کو نیچے دکھانا، دوسرے پر اپنی رائے مسلط کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، جھگڑوں کو فروغ دینا، یہ اسلام کی تعلیمات کے یکسر خلاف۔ اب آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کا موقع کتنا بڑا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہو رہا ہے، آپ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، عمرے پہ جانے نہیں دے رہے۔ مکہ کے لوگ اپنی آبائی زمین میں جانا چاہتے ہیں، مکہ کون نہیں جانا چاہتا؟ وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی آبائی جگہ تھی۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو